کبھی حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ میرے بھائیو احترام عزیز ساتھی، ارکان اسلام ہے پہلے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ دو چیزیں مالداروں پر ہیں اور تین چیزیں عام ہیں ہر عاقل اور بالغ پر۔ جتنی آسان چیزیں ہیں اور نفقہ جو ہے یہ عام ہے، باقی الصلاۃ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی غریب بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں پر ہے۔ اب تین چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ کھاتے ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے اور روزہ ہے۔ اب روزہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، سال میں صرف ایک مہینے کے لیے، سال میں صرف ایک مہینے کے لیے۔ اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مہینہ قرار فرمایا، حالانکہ سال کے 11 مہینے کسی کو بھی تقویٰ کا مہینہ نہیں فرمایا، مگر رمضان کا مہینہ یہ تقویٰ پرہیزگاری کا مہینہ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ بعض چیزیں آپ پر حلال ہے اس کو حرام کرو، لیکن کچھ وقت کے لیے، صرف محدود وقت کے لیے، ایک مہینہ۔ اور اجر مزید بہت بڑا دیا، صبح سے لے کر فجر سے اور مغرب تک آپ نے کوئی حلال چیز نہیں کھائی۔ اب اگر انسان دن رات کلمہ پڑھتا ہے، صالح اگر اس نے بننا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، تو جن ارکان اسلام کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے وہ اس سے ہو رہا ہے۔ پھر معاملات ہے، موجودہ دور کے اندر معاملات جو ہے مسلمانوں کی کافی خراب ہو چکی، جس پر بالکل توجہ نہیں۔ اور معاملات ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی عبادات کو بھی کھائے۔ ہم کلمہ پڑھ کر حق پر ہیں مگر معاملات ہمارے صحیح نہیں، اور اس دور میں کفار کلمے کی وجہ سے ناحق ہے اور معاملات ان کے ٹھیک ہیں۔ اگر کافی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور کلمہ نہ پڑھے تو اس کو دنیاوی فائدہ تو حاصل ہوگا مگر آخرت کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ یعنی کلمے کی طاقت کیا ہے، یہ عقیدہ کیا طاقت رکھتا ہے، اس سے اندازہ کہ ساری زندگی وہ لوگوں کو کھلاتا رہے، کسی کو نقصان نہ دے، اچھا رہے، اگر وہ کلمہ حق نہیں پڑھتا اس چیز کا اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں فائدہ ہو جائے گا، لوگ اس کی تعظیم کریں گے، عزت کریں گے، دنیاوی فائدے اس کو ضرور حاصل ہوں گے، ایک فائدے سے خالی نہیں۔ اور ایک مسلمان نے اگر کلمہ پڑھ لیا اور جتنے بھی گناہ کرے، جتنے بھی گناہ کرے، یہ ہمیشہ اگر بغیر توبے کے مارا تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک دن یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ کرنے کی طاقت ہے۔ تو ایمان لانے سے پہلے ساری نیکی دنیاوی فائدہ دیتی ہے، اور ایمان لانے کے بعد ساری نیکیاں دونوں جہانوں کا فائدہ دیتی ہے۔ آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ جب معاملہ آئے گا، کوئی کافر ہو، کوئی مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ کی عدالت میں یا اسلام کی عدالت میں وہ مسئلہ آئے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے تو یہ حق پر ہے، نہیں، اس معاملے کی چال دین کی جائے گی۔
اگر اس معاملے کے اندر کافر حق پر ہوگا تو فیصلہ اسی کے حق میں لے لے۔ کچھ بے اعتدالیاں ہوتی ہے، کوئی تجاوز کر لیتا ہے، کوئی کمی کر دیتا ہے، تو بعض جگہ کلچروں کے اندر خواتین کے حقوق کھائے جاتے ہیں، بے جا تشدد اور شدت ہے، تو اس میں صرف یہ دو خرابیاں، ایک آزادی رائے کا حق عورت کو حاصل نہیں ہوتا، جس میں ہمارے پٹھانوں کا کلچر زیادہ اس میں مشہور ہے کہ اس میں عورت کا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہوتا، اور حقوق جو بیٹیوں کے ہیں شادیوں میں خاص کر کے تو جائیداد میں اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دو خرابیاں ہم میں موجود ہیں کہ ایک ان کے حقوق نہیں دیے جاتے اور ایک ان کی آزادی رائے کو حق حاصل نہیں، بس یہ دو خرابیاں ہیں۔ باقی پردہ اگر اس کو صحیح طریقے سے اسلامی طور پر دیکھا جائے یا فقہ کے اصول سے، تو انشاءاللہ سب کا سب شرعی پردے جائے گا، خلاف شرع کوئی نہیں کر رہا ہے۔ عورتیں بغیر حجاب کے باہر نہیں نکلتی، تو ان میں شاذ و نادر لوگ بغیر حجاب کے نکلتے اور بعض قوموں میں شاذ و نادر لوگ پردہ کرتے، مگر وہاں عورت کی آزادی کو تھوڑا سراہا جاتا ہے، اس کو حصہ دیا جاتا ہے، مگر وہاں آزادی پہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ بے پردگی بہت ہوتی ہے، تو ادھر یہ کمی ہے، ادھر یہ کمی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں چھوڑ دے تو یہ اعتدال پر آ جائے، اور اگر یہ دو چیزیں تو یہ بھی دین کے اعتدال پر آ جائے، تو شریعت کے رخصت کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی ہے ایسے تو وہ کم سے کم اتنا حجاب تو ضرور کر لے، برقع پہن کر اتنا حجاب تو ضرور کیا کرے، اور جو کر رہی ہے وہ نیچے نہ آئے۔ اللہ کے ہاں جو جواب دینا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اب بعض خواتین کے ساتھ معاملات ایک دم انسان دن پر نہیں آتا، اگر کسی کی بے پردہ خاتون سے شادی ہو جائے تو پھر اس پر ایک دم ساری چیزیں لاگو نہیں کرتے، اس سے زندگی کے آہستہ 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 کوشش کرتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن اللہ اسے ضرور کامیاب کرے۔ مگر اپنے شک کو دین پر بناؤ۔ بعض لوگ شکی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اپنے مرض کو اسلام سمجھتے، بیوی ادھر چلی گئی تو یہ شک کریں گے، ادھر چلی گئی ادھر کیوں گئی وہ کیوں گئی، تو اپنے شکوک پہ مبتلا ہوتا ہے۔ چھو لیا فلانا کہتے تمہارا شک ہے، کیونکہ شرع اس چیز کو دیتی کہ آپ نے رکھے ہاتھوں کو پکڑا۔ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ نہ لیں اس وقت آپ خواہ اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ اس طرح تہمت پر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پٹھانوں کے یہاں ہے کہ مسئلہ نہیں کہ کوڑ دے تو لڑا ہو، بس چوکا کھڑا ہو لے کوڑ دو۔ اب یہ تہمت جب لگی تو اس نے کس قانون کے مطابق، اس نے سزا اللہ تعالیٰ نے حاکم کے ہاتھ میں رکھی ہے، نہ باپ کے اختیار میں رکھی ہے، نہ بھائی کے اختیار میں رکھی ہے، اس لیے کہ حاکم کے ہاتھ میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عدالت میں کیس چلے گا تو پھر وکیل ہوگا، پھر اس کو ثابت کرنا پڑے گا، جب ثابت ہوگی تب جا کے سزا ہے۔ کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ پوری سزا لاگو کرے، مگر حیرت یہ ہے کہ اہل علم طبقہ اور صوفیاء کا طبقہ کوئی یہ بیانات نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی میں ہمارے اس میں کم، تو آزادی نسواں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بنگے آزادی نسواں کہ اس کے ارادے پر گناہ پہ تو لازمی اس کو روکنا ہے، وہ تو قانون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور شریعت نے جتنی حدود دی اس کے بعد ہونا جائے۔ مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شریعت کے حدود کی پامالی اگر نہ ہو تو شریعت کے حدود میں سارا کا سارا انصاف موجود ہے۔
اب ہم اس مسلمانوں کو 3 طبقوں میں ڈال دیں، ایک طبقہ فاسق کا ہے، ایک طبقہ صلحاء کا ہے، اور ایک طبقہ صدیقین کا ہے۔ اب فاسق سارا دن گناہوں میں مبتلا اور ایک نیکی کرتا ہے تو ہم اس کی اس ایک نیکی کو سراہیں گے اور اس کے ان گناہوں سے روگردانی کریں گے جو وہ کرتا ہے، کیونکہ وہ آ رہا ہے روشنی سے تاریکی سے روشنی کی طرف آ رہا ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اور اگر صالح آدمی گناہ کی طرف جا رہا ہے تو اس کے اس ایک گناہ پر بھی لوگوں کی نظریں اٹھنا شروع ہو جائیں گی اور 900 نیکیاں مل جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان ادا کر سکتا ہے، مگر اس کو اللہ توبے کی توفیق ضرور دیتا ہے۔ لا اقسم نفس لوامہ، اور لفظ لوامہ ہوتا ہے قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ، اس نفس کے اندر ندامت ضرور ہے، یعنی اس کی فطرت میں ندامت شامل ہے۔ یہاں گناہ سے ہوا نہیں ہوا، اس نے توبہ کی، اس لیے ان کی بچت ہے۔ اور تیسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ تو معرفت النفس ما لها وما علیہا کے مطابق اب ان تینوں کے احکام جدا جدا ہے آنے کے۔ اگر ایک غلطی عام آدمی کرے تو اس کو تو نہیں ڈالا جا سکتا، شریعت عذر کو مانتی ہے مگر ہم عذر کو نہیں مانتے، تو رخصت جو ہے یہ معذورین کے لیے کیا ہے، جو مجبور ہے۔ تو جو شخص مجبور ہو کر کوئی کام کر رہا ہے اور شریعت کے دائرے میں ہے تو یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا، مگر آج کے مسلمان کیا تقی پرہیزگار بنا اس کے پیچھے اور اپنی غیبتوں میں مبتلا کر اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیں گے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ برائی نہیں ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، اتنی بڑا برائی نہیں ہے، جتنا گناہ کو گناہ کر کے اس پر اصرار کرنا، اس کو گناہ نہ سمجھنا، یہ بہت خطرناک ہے۔ اس دور میں یہ تباہی موجود ہے کہ ہم نے اگر کلمہ پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل حق پر ہی ہے، ہم چاہے جس طرح کا بھی معاملہ کرے اللہ ہم سے نہیں پوچھے، اور کافر جتنی بھی نیکیاں کرے اس نے تو جہنم میں جانا ہے، تو اس کا جواب میں دیتا ہوں، اس کی ایک نیکی ایک دن رنگ لائے گی، اس کو اللہ ایمان دے دے گا، اور تیری یہ برائیاں ایک دن رنگ لائیں گی کہ تم کافر ہو گئے۔ کیونکہ تیرے اندر تکبر ہو گیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اللہ ہمارے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دل میں کیا گزرتا ہے اس سے اللہ واقف ہے، اور ان کے دل میں کیا گزرتا ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کرا دیا تمہیں کہ اغیار جب دین پر عمل کرتے ہیں اور کافر جو اسلام کے دشمن ہیں، یعنی جس چیز پر عمل کر کے دشمن کو فائدہ ملتا ہے تو جس کی چیز ہے اس کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ تو اسلام میں قرآن اور حدیث اجماع اور قیاس کی دلائل سے تو بات کی جائے مگر تمہارے رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مگر آج کل ان 4 چیزوں کو چھوڑ کر اپنی رائے مسلط کر دی جائے۔ ایک جگہ امام ابو حنیفہ کا قول ہو، ایک جگہ کروڑوں علماء کا قول ہو، تو یہ کروڑوں علماء فرق کے رہ جائیں گے اور یہ ایک امام جمہور کے رہ جائیں گے، کیونکہ مجتہد ہے، یہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، مقلد کبھی بھی امام کے درجے۔ ایک جگہ امام کا قول امام تو قرآن اور حدیث کے دلائل دے رہے ہو تو کیا ان کو قرآن اور حدیث کا پتہ نہیں ہے؟ اگر کسی پروفیسر کا قول ہوتا تو سمجھ میں آتا کہ جی پروفیسر صاحب نے یہ قول پیش کیا ہے، تو پھر آپ نے ایسی چیز کو اختیار کرنا ہے اور ایسے دلائل دینے کہ جس سے امام کے قول کی بھی تردید نہ ہو۔
تو بعض جگہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر بالجہر کو بدعت کرتا ہے. اب اگر اس بدعت کو آپ بدعت سیئہ سمجھو تو پھر تو سب سارے بدعتی ہے، کوئی بھی نہیں بچا. اور اگر اس بدعت کو دو بدعتوں ملے آؤ تو ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے. اگر وہاں ذکر بدعت کا بھی ہوگا تو اگر بدعت حسنہ میں تب بھی گنہگار نہیں ہوگا. کیا انہوں نے نفس ذکر کو بدعت کہا ہے بالجہر کو یا طریقوں کو بدعت؟ جواب اس کا ہے طریقوں کو بدعت کہا جاتا ہے، نفس ذکر بالجہر بدعت نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ذکر کو بدعت کہو گے تو نحن نزلنا ذکر وإنا له لحافظون ہے، اور قرآن قرات جو ہے یہ جہر سے کیا جاتا ہے. مگر ایک اور پیش سامنے آ جاتا ہے کیونکہ پڑھتے جو ایک دفعہ ہم لوگ ذکر بالجہر کی محفل لگائے تو ہمارے حضرت نے جب لگائی تھی تو وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا، کتابیں جب تو بات لگ رہی ہے بدعت ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ بدعت ہے. مجھے پتا چلا میں پہنچ گیا، میں نے کہا آپ نے کس طریقے سے اس کو بدعت کرنا ہے؟ تو ان کے بیٹے نے مجھے کہا کہ سرفراز خان صدر صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ذکر بالجہر، اس میں انہوں نے اس کو لکھا ہے. میں نے کہا جب کتاب پڑھا کرو اس کا مقدمہ ضرور پڑھا کرو. اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اویسیہ سلسلے میں جو ذکر بالجہر ہے وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اپنی جگہ جائز ہے. تو وہ کھلا کا کھلا رہ گیا. اور میں نے دوسری جگہ انہوں نے کہا کہ ایک جگہ انہوں نے ذکر بالجہر کو بدعت فرمایا اور دوسری جگہ ہاں وہ جو شریعت میں جائز ہو. میں نے کہا دو اقوال ہیں. تو متاخرین علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ قید صرف مسجد کے لیے، خانقاہ اور گھر کے لیے نہیں ہے. یہ قید مسجد کے لیے کہ مسجد میں ذکر بالجہر کرنا اجتماعی، یہ قید اس میں ہے کہ وہ لوگ جہاں نمازیوں کا خطرہ نہ ہو، نماز خراب ہے تو کرنے کی کرنا جائز. میں نے کہا بات خانقاہ میں چیخ اس پر جائز ہی ہے. پھر تیسری بات اس میں صوفیاء اور فقہاء کا اختلاف ہے. تو معرفت النفس ما لها وما علیہا. تو صوفیاء نے امام ابو حنیفہ کا وہ قول لیا ہے کہ جس طرح ہمارا جو شریعت میں جائز ہو، اور آپ نے وہ قول لیا ہے جس میں نہیں فرمایا. تو پھر یہ اتنے علماء کرام کہ اس میں صوفیاء میں مجھے لگا وہ قول بھی نہیں تھے. اور ایک طریقوں میں جتنے بھی طریقے ہیں تصوف کے، اس میں مجتہدین نے بھی صوفیاء کی تقلید کی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے امام جعفر صادق کی صحبت میں کیا، امام احمد بن حنبل بشر حافی کی صحبت میں بیٹھے، امام رازی نجم الدین کبرا کی صحبت میں بیٹھے، ہمارا پورا دارالعلوم دیوبند حاجی دادا ماجد مکی کی صحبت میں. اب اگر ایک قانون ادھر یہ لایا جائے کہ نص کے اعتبار سے یہ چیز مباح ہے یا یہ چیز مستحب ہے، مگر مقدمہ اس کا کیا بنتا ہے؟ تو تقوی فرض عین ہے اور بغیر ذکر کے تقوی ممکن نہیں ہے کہ اس کو بات کریں. تو اس کے مقدمے کے حساب سے یہ ذکر کرنا جب علم کے ذرائع فرض ٹھہرے تو پھر تصوف کے دائرے کس طریقے سے سمجھ لیتے ہیں. تو عقیدہ بچانا اور علم باطن حاصل کرنا یہ بھی فرض عین ہے. تو یہ علم باطن کے ذرائع ہیں. اور یہ ثابت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق کی نماز پڑھی، مزاج صحابہ ہے. تو 3 صحابہ کے مزاج پر جہر ہے اور ایک صحابی کے مزاج پر خفی کر دیتا ہے. ابو بکر صدیق خفی کرتے تھے اور باقی 3 پر جہر. حضرت عمر جہر، حضرت عثمان قرآن کثرت سے پڑھا کرتے تھے جہر، اور حضرت علی جہر. یہ ساری سندیں حضرت علی کرتے ہیں. تو
ذکر ہے آہستہ پتہ آپ زور سے کیوں پڑھ رہے ہو؟ آپ آہستہ کیوں؟ فرمایا میں زور سے کہ شیطان کو دفع کرتا ہوں. گویا ذکر بالجہر کرنے سے شیطان قریب نہیں آتا. یہ ثابت. اور آپ کیوں پڑھ رہے تھے؟ فرمایا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہا ہے، یعنی میں اللہ کے ساتھ کھڑا ہے. تو دونوں طریقے ثابت ہیں. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، اختلافات گزر جانے دیں کہ ہمارا جب لڑائیاں شروع کر دیں گے تو پیچھے پھر قرآن پر جاؤ. اگر آپ طریقے کو بدعت کہتے ہو تو طریقہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا اپنا. تو اگر طریقے کو بدعت کا اور ایک چیز ثابت ہے تو ثابت کے لیے اس کا وجود قرآن اور احادیث کے اندر ہونا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں جی اللہ کا ذکر کر دیتا ہوں وما هو من اله وما هو من اله الا اللہ. کون سی آیت ہے یہ؟ سورہ طٰہٰ کے بارے میں. یہاں پر اللہ پہ وقف کر دیا. وہاں پر میں نے کہا دیکھو یہاں جیب لگا ہوا جائز، اللہ نے اس کو جائز کرا دیا. کیوں آپ بول یہ اللہ ہے اور اللہ پہ وقف کیوں آئے؟ جب ہم اللہ کرتے تجھے لڑائی کیوں؟ سورہ کہف کے اندر میں اللہ پر موجود ہے. وہاں کلمہ کا ذکر نہیں ہے، صرف اللہ لا الہ الا اللہ. تو بزرگوں نے اس کی ترتیب جز رکھی. تو تکرار مدنی. اب ایک بچہ حفظ کر رہا ہے، اب حفظ کی پختگی کے لیے الف لام میم 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 تکرار کرنا جائز ہے. تو یہ تکرار اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ کا سبق پختہ ہو جائے. اور پھر ایڈ میں جا کے پورا کرنا لا الہ الا اللہ. تو جب تک یہ چیزیں کرو گے نہیں تو تم پر اس کے اصرار کو لے گے. تو سیدھا ہٹا دو یہ چیز کہاں سے آئے. تو پھر دلیلن اس وقت پتھر بھی موجود ہے، چمڑا بھی موجود ہے. کاغذ تم تب استعمال کرتے جب چمڑا اور پتھر نہ ہوتا. صحیح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذات دیکھے کہ تو اس دور میں کاغذ کا تعویذات دی. چمڑا کھاؤ گے کیا؟ کوئی چیز اصول فقہ کے خلاف نہ ہو تو تب وہ جائز، اس وقت ناجائز ہوگی جب وہ اصول فقہ کے خلاف ہوگی. وہ ثابت نہیں ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں. انہوں نے یہ اصول جو ثابت ہے بس حرام ہے. ایک طبقہ نکلا اس کے 4 اصول ہے، سب نے اپنے 4 اصول بنائے. ایک نے اصول بنایا فرض. تعریف کیا کہتے ہیں؟ جو قرآن سے ثابت ہو فرض ہے. سنت کیا ہے؟ جو احادیث سے ثابت ہے. حرام کیا ہے؟ جو قرآن میں حرام ہے وہ حرام ہے. بدعت کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو بدعت. تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف دین جو ہے نا نماز روزے کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ نے پورا دین بتایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مفسرین نے لیعبدون کی تعریف لیعبدون سے کی ہے. گویا عبادت تو سب کر سکتے ہیں لیکن معرفت ہر کوئی حاصل نہیں کرے. فرمایا لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے. گویا تم پر علم حاصل کرنا اور معرفت کرنا فرض ہے. عالم بن جاؤ کیونکہ عبادت میں آپ کے ساتھ سب مشترک ہو سکتے ہیں مگر علم جو معرفت ہے اس میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مشترک باطل نہیں ہو سکتا. اس لیے لیعرفون فرمایا. اور لیعبدون اس میں باطل بھی عبادت کر سکتا ہے. شیطان عارف تھا، شیطان عارف تھا، شیطان عابد تھا ہے نہیں. جب وہ مسلمان تھا تو سب کچھ تھا. اب نہیں ہے تب نہیں ہے. اب کیوں اللہ نے اس سے وہ ساری چیزوں کی نعمت چھین لی. وہ چیزیں اس نے اپنی مرضی سے نہیں کر سکا کہ 70,000 سال جو ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ذکر کرتا تھا. تو اللہ نے توفیق بھی تو کرتا تھا.
کیوں یہ نیکیاں تم کرتے ہو. ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی تم کرتے ہو اللہ کی طرف سے. تمہارے دلوں میں جو گناہوں کی نفرت اللہ نے ڈالی ہے اللہ کے فضل سے ہے، تمہارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جب اس سے تم اپنا کمال سمجھ بیٹھو گے تو تمہیں مسلمان بھی برا لگے گا، اور جب تم اس کو اللہ کی عطا سمجھو گے تو تمہیں کافر بھی برا لگے گا. جب تم اسے اپنی میراث سمجھ کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہیں اپنا مسلمان بھائی بھی برا لگے گا. ڈاکٹر کو علاج کا حکم ہے، ڈاکٹر کو نفرت کا حکم نہیں. معالج علاج کر سکتا ہے مگر نفرت نہیں کر سکتا، کیونکہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ نے کوئی چیز پر یہ حکم کے اعتبار سے باتیں، تخلیق کے اعتبار سے کوئی چیز باطل نہیں ہے. اور یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کافر کو بھی حقیر سمجھنا یہ نہیں ہے، ہم ان کے نظریات سے نفرت کرتے ہیں، ان کے وجود سے نہیں. تو نعرہ تو اچھا لگتا ہے، کہتے ہیں کتنا خوشگل نعرہ ہے اور دشمن دوست ہمارا ہے. تو یہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کتنی آیات آپ کو ملیں گی. یا تو اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ فرمائے بے شک برابر ہے. اگر اس کو عام لے لو، علم ظاہر والے جو کہتے ہیں جی بنے اچھلتے چلاکے لگاتے جی، اگر اس آیت کو لے لو ظاہرا تو پھر کوئی کافر مسلمان ہو سکتا ہے؟ ظاہری معفوم تو یہی بنے گا. کافر تمہارا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ کہ جب تک تم کافر نہ ہو جاؤ. یہ بھی آیت ہے. تو پھر تفسیر بالقرآن پہ تفسیر بالقرآن کرو، پھر تفسیر بالحدیث کرو، پھر تفسیر بالرائے کرو. جب ان دو چیزوں میں اس کے معنی موجود نہ تب تمہیں رائے کا اختیار ہے. تو قرآن کے اندر اس کے معنی موجود ہے. تو ان الذین کفروا، تو علم ظاہر سے اگر اس کے معنی تو کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا. تو علم ظاہر کے آپ علم اس کا باطنی معنی پڑھو. وہ کفار جن پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ ایک نبی مسلمان کیا، جنہوں نے یہ قبول کر لیا کہ حق مذہب ہے اور اس نے نہیں مانا کہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا. جس کو پتہ نہیں کہ یہ حق مذہب ہے ایسے کافر مسلمان ہو جائیں گے. تو آج جتنے کفار یا اس میں مسلمان ہیں تو پھر تو تم کسی کو بھی مسلمان نہیں مانو جب تک ماد رضا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں. اب خود ڈائریکٹ جب استدلال دو گے تو مسئلے تو پھر آؤ پھر دوسرا. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سے کافر ہیں جو مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس میں مشرک اور یہودی ہے، عیسائیوں کو مستثنا قرار دیا ہے. پھر آپ علیہ السلام کی زندگی میں جب پہلا مسلمانوں کی مدد اور مسلمانوں کے پاس اور مسلمانوں جیسے سے پہلی ہجرت کی کہاں کی؟ تو بچہ جانتا ہے نا وہ کون تھا. وہ تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہو تو جتنے بھی راہب یا عیسائی کو کرتے تھے فوراً کرنا پڑتا. یہ حلقہ اتنا مخالف تھا مگر یہ اسلام کا قائل تھا. اس نے اپنی فوج سے کہا کہ تم اس سے مت لڑو، یہ ہمیں ہرا کے چھوڑے. یہ برحق دین والے اسے قبول کر لیتے. تو اس نے کیا کہ اسلام کا قائل ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. تو آپ نے شورا بٹھائی اور کہا سنو یہ لوگ ہمارے ان محلات پر قابض ہو کر رہے ہیں، یہ سچا دین لے کر آئے، ہمیں چاہیے کہ اس کے دین کو قبول کر لیں. اور اس وقت جتنے لوگوں نے تلواریں کھینچی تو اس نے فوراً بہترا بدلا. میں تو تمہاری آزمائش کر رہا ہوں.
کیا تم لوگ بھاگتے ہیں کھڑے ہوتے اور دل میں قائل تھا بات ہوگا کہ سیٹ تو تین چیزیں انسان کو گمراہ کر دیں، مال، سیٹ اور عورت۔ تو جب یہ تین چیزیں گمراہ کرتی ہیں تو اس سیٹ والے پہ محنت کرو، اس مال والے پہ محنت کرو، اس عورت پر محنت کرو کہ یہ دل پہ آ جائے، جو تباہی کا سبب بنتا ہے اس کو خیر کا سبب بنا۔ اور عورت صرف محبت کی بھول، اس کو نفرت سے شدید نفرت، اس کے مزاج میں جو میں کرتی ہوں وہ صحیح کرتی، اس کا گوگل کا بھی ٹیڑھا نہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹیڑھی پستی سے بنی ہوئی، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو کہتے ہیں دنیا کا سب سے ماہر ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اس کے بچے کے مزاج کے مطابق اس کو چلائے۔ یہ مہارت کیا ہے؟ اس کے مزاج کے ذریعے خیر سے اس کو چلانا۔ عورت کا مزاج کیا ہے؟ اسی کے مزاج سے اس کو چلانا۔ اور ہر آدمی اپنے بیگم کے مزاج کو جانتا ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں کیا ہے، جب آپ اپنی بیگموں سے نفرت کرو گے تو وہ گھر سے باہر نکلنے میں خوش رہے گی، اور جب اپنے شوہر سے محبت کرتا ہے تو گھر میں تو اس کو باہر جانے سے بہت نفرت ہوگی۔ 4 مہینے تک اس سے باتیں کرتے رہو، گھر کمرے میں باہر نہیں جائے گی بھو سے۔ جب 24 گھنٹے عادت پڑ جائے گی گھر سے باہر نہیں، پھر مجبوری سے باہر جائے گی، شوق سے نہیں جائے گی۔ شوق ختم کر دو، جب شوق ختم ہو جائے گا تو مجبوری میں گنجائش ہے۔ جب شوق ختم ہو جائے گا مجبوری میں گنجائش ہے۔ اب تم اس کے لباس کو دیکھو، کون سا لباس اس کو پسند ہے، تمہیں کون سا پسند ہے، تو جب وہ شریر کی جات یہ والا پہن کرو، کیا اللہ کے بندے تو پھول بات کرو، پھولوں کے ہار پہناؤ، خوشبو کے میں سے جب میسج میں تو تم لوگ ایسے نہیں باہر ہوتے ہیں، کیا چاند لکھوں پتہ کیا کہتے ہیں، پھول لکھوں، گلاب جان لکھوں، جو بھی لکھنا ہے لکھ لو۔ سیریس بن کے رہو گے تو اس سے بیگم کبھی کچھ نہیں ہوگی۔ لیکن مولوی کا مزاج ہوتا ہے ہمارے لوگ اور خان صاحب اور میرے بیان سے پٹا زیادہ چھڑنا شروع ہو گئے، میرا بھی چاہیے چھڑو، جتنا چھڑتے ہو چھڑو۔ کہتا ہے حضرت آپ بار وقت بات ایسی کہ اس میں وہ شرم کی ہوتی ہے، میں نے کہا جو شرم ہے بے شرم ہوتے وہی جنت میں جاتا ہے۔ شریعت پوری شرم ہے اور اس کے ساتھ سب بے شرمی، دین شرم ہے اور دین کے بعد چوکے بے شرمی۔ تم لوگ کے رواج میرے سمجھ میں نہیں آتے، نفر پٹھان ہمیں پتا ہے جو کہ میں تم لوگ کے اندر کا پھلا پڑا نہیں خدا سمجھ کے لوگ ہمارے پٹھانوں کے اندر اگر پہلے سے اونچی آواز میں بات کریں اس کے تک بدن میں آگ لگی جاتی ہے۔ یہ اس کے فطرت کا حصہ کیسے بنا؟ کیونکہ تمہارا کلچر اس میں ڈالا ہوا، اور اگر وہ نہ مارے گے تو وہی ظالم ہے، مارتے پہلے بھائی فٹ بال بناتا ہے، ابا فٹ بال بناتا ہے، پھر جب شوہر کے گھر میں جاتے تو پھر سسرال اس کو فٹ بال بناتا ہے، وہ بیچاری کا دوسرا کام ہی ہوتا ہے فٹ بال بنانے والا۔ ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ مشہور ہے، خدے زورا ور دے اور نبیوں کو خاون زورا، وہ اللہ طاقتور ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا داماد طاقتور ہے۔ وہی وہ بیگم کا سر پھاڑ دے بھائی پوچھنے نہیں جائے گا کیوں پھاڑ۔ ہمارے علاقے میں بڑا بیگم کو گالی دیتا، تیری ماں کی اور تیرے فلانا کہی اور اس کے بھائی جوان کے بچے کا فراڈ اس کو اتنا مارا سارا پورا بھائی نے منہ دکھایا اپنے بہنوئی کو پکڑا فٹ بال میں ایک ادھر سے دوسرے ادھر سے ساری عمر کے لیے سیدھا کرتے
ایسا ڈنڈے کی طرح سیدھا کر کے باہر تو سہارا ہوتے بھائی کیا کیا اس نے، جرم کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، وہ اگر شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر بھائی تھوڑا اس کو ڈانٹے، شوہر زیادتی کرتا ہے تو اس کو بولے مت تو باپ پوچھنے نہیں جائے گا، غلطیاں ہیں تو یہ چیزیں، یہ کلچر جب تک اسلام پر لے آؤ. اب کیا ہے، ان کو کیا ہے، اگر میں یہ نہیں کروں گا لوگ مجھے بے غیرت کہیں گے، کیونکہ ہمارے ماحول میں اس کو بے غیرت کہا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو بٹھاؤ سب کو ایک دنیا میں، بولو دنیا کے قانون میں پختوں کے برابر نہ شکل کرے تو اسلام دے اجازت رکھے گی. تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ بھائی کو بھائی کا حق دو، بہن کو بہن کا حق دو، ماں کو ماں کا حق دو. سب کے حقوق کتابوں میں موجود ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر مانی ہے، کس کی کیا حال ہے. ہمارے پاس ہزاروں مسئلے آتے ہیں، مرد اپنا علاج نہیں کراتے، بیگم خراب ہے، بیگم بیمار ہے، ماں کو بھی بیٹا صحیح نظر آتا ہے، بیگم بیمار ہے، میری بہو بیمار ہے. ہمارے پٹھانوں میں اور چھوڑو جتنے بھی لوگ ہیں، ایک عورت حیرت ہے کہ ساس کو تو جو ہے نا ساتھ دینا چاہیے، عورت تو عورت کا ساتھ دے رہی تھی، مخالف ہے، سن پہنانے کے خلاف. میرا بیٹا ٹھیک ہے، بہو خراب، میری بہو بیمار ہے. جب ڈاکٹر کی رپورٹ کے لیے بات کبھی نہیں جائے گا، نہیں میں نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. کیوں؟ تجھے شرمندگی ہوگی. جو شخص اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، ایک ایک گواہ اس کے کھاتے میں. یہ گناہ جو کرے گی اس کا وبال بھی سر میں پڑے گا. کیونکہ الرجال قوامون علی النساء ہے، رعایا جو کرتی ہے اس کا سزا حاکم کو بھی ملے. پھر اپنے شک کو، تو جب تیرا تو پیاز کھایا کرنا، میں تیرے کو نسخہ تو بتایا، پیاز کھاؤ، چھوارے کھاؤ، چنے صبح یاد رکھتا ہوں، پھر تمہیں شک نہیں ہوگا. شک کا مرض رفع کرنے کا آسان نسخہ بتا. ادھر ادھر دیکھتے ہو، عورت کو دیکھتے تو آپ کی تمہیں اچھی لگے گی. پرائی بڑھے بھی اچھی لگتی ہے لوگوں کو، اور اپنی پری بھی بری لگتی ہے. آسان کا خواہش کیا ہے، کھاتے رہنا چاہیے. لوگ آنکھیں بھوکی ہو چکی ہے، یہ بھوک بڑھ جاتی ہے، آنکھوں سے بھوک جاتی ہے. اپنی بیگم کو لوگ دھکاری ببال ہے. جب انسان سے بدنگاری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس کو بری لگتی ہے. اس خاتون کا عکس اس کے چہرے میں، ہر وقت اپنی بیگم کا تصور سامنے رکھو، تمہیں دوسری عورت اچھی نہیں لگی. جس طرح تمہیں پسند ہے تمہارے اختیار ہے اپنی بیوی پر، تو اس کو اس طرح لباس لا کے دو، اس طرح بنا کے دو جو لباس تمہیں پسند ہے. اب یہ لوگ ڈرام بن کے پھر تو غلط ہے، تو بولو ٹائٹنگ کرو، یہ کرو، وہ کرو، سیٹ ہو جائے گی. وہ ایک لطیفہ میں نے سنا تھا، واقعہ ہے، ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کا چاچا تھا، وہ چلا گیا ایک تیسری دنیا والا نے، تیسرا تھا. ایک ہجڑے کو دیکھ اس نے بڑا اسمارٹ اور پیلے کپڑے، بڑا اس کو پسند ہے وہ لباس. وہ گیا ناپ چھاپ کر کے بیگم کو لائے کہ میرا دے. اب بیگم نے یہاں سے پوری ادھر سے موٹی ہو گئی بیچارے. پہلے کہہ رہا تیرا کو دوسرا چنگا لگ رہا ہے. ہماری طرف شور دیکھتا نہیں ہے، کیا دیکھے گا؟ یہ تو میں ڈرم بن کے پھر گئے تو تمہیں دیکھے گا. اب میں کو کیا بولوں؟
کہ اس وقت جدید دور نہیں ہے کہ انسان جس طرح کوشش کرے اس طرح بن جائے گا. زمان داخل کا کرنا ہے زبان سمجھ لگا تھا جم جاؤ نا. اب بڑھ جاتی ہے تو بھائی شور کے سامنے تو تم اس طرح بڑھو گے تو موٹے کو نظر نہیں آئے گی. جب اتنے بڑے بڑے ڈرام لے کے پھرو گے ہو گیا کام. کہتے ہیں ہم لوگ زیادہ دن کام. اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ماہرین پیدا کی, اس کے بھی ماہر ہے. انسان کی فکر میں تاثیر موجود ہے. آپ اس طرح بنا اس آیت کا ورد کرتے جاؤ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ڈائٹنگ کرو جو ہے روزے رکھو پھر جمعرات کی ڈائٹنگ کی ڈائٹنگ, خوبصورتی کی خوبصورتی. اور گندم ٹھوس ٹھوس کے ڈبل روٹیاں کھانا چھوڑ دو. یہ جتنے بھن کھاؤ اتنے پھول ہے تو کھولے رہتے ہیں تم بھی کھلا رہتے ہیں. ایسی کہا کرو بشے پڑے اور بشے آپ ایسا جو کھائے جو میں تاثیر بندے کو پتہ نہ. سائنس جائے گا پروف کرے کہ سنت نکلی. ایسی کوشش کرتے تھے آپ علیہ السلام. آج سائنس نے پروف کیا اس کو اور حکیم نے کہا ہے یہ کوشش طرح نہیں کرتے آپ اس طرح کرتے کہ اس طرح گوشت کھانے سے انسان موٹا نہیں ہوتا بلکہ پتلا ہوتا ہے. جب تم اس طرح پھرو گی اور اسمارٹ بن کے پھرو گے, اسمارٹ بن کے قبر میں تیرا شوہر کہیں نہیں جائے گا, تو زیادہ شرنگے گا اور بال لمبے رہتے ہیں. پر کٹی مت بنو ایک کی رکھی یہاں ایک بال کٹائیں گے. فطرت جب بندے کی چینج ہوتا ہے, فطرت آدمی کو اچھی لگے گی, فطرت والے آدمی کو اچھی نہیں لگے گی. جو اپنی فطرت بدل دے تو وہ شیطان کو تو اچھی لگ سکتی ہے لیکن انسان کو اچھی نہیں لگ سکتی چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو لایا تو شیطان ہنسنے لگے. میں ان کی فطرت بدل دوں گا, دو کام کروں گا, ایک فطرت بدل دوں گا اور دوسرا ان کا بدعت ایجاد کر دوں گا, وہ وہی نہیں کرے. اب انہوں نے کہا کہ ہر چیز بدعت ہے. آپ فطرت کیا کہ مرد کو حکم ہے کہ داڑھی رکھے اور ٹخنے کھولے. اب ادھر آ جاؤ, عورتیں سلواتی ملا کٹ سلوار اور مرد پہنتے عورت کٹ پینٹ. ٹخنے مٹانے جن کو کھولنے چاہیے انہوں نے بند کر دیا, جن کو بند کرنے چاہیے ان کو کھولنے. ان کے یہاں پنڈلیوں تک ان کو شرم نہیں آتی, ان کو پنڈلیوں تک پاجامہ پہنتے شرم آتا. ایک شرعی پاجامہ ایک شرعی پاجامہ, اس میں فرق ہے. ایک تو یہ آج کل اتنے والا پاجامہ ہوتے ہیں ایسے ہو بڑے میاں پہنتے ہیں نا چھوٹے, وہ جب سجدے میں بھی جاتے ہیں نا تو سارا شلوار کا پیس پہنو کہتے ہیں شرعی پاجامہ. یہ شرعی پاجامہ ہمارا فرماتے تھے یہ شرعی پاجامہ شرعی نہیں ہے, سارا مال چار باندھ کر آیا ہے. پاجامہ اس لمبے کرتے کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ ہے, اور شارٹ کرتے کے ساتھ شلوار ہے. اور شلوار کے اوپر بلوچی نہیں بنا دیتے, بلوچ کے لمبے ہو 4 میٹر کتنے کا چھ کرتے جو آگے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, سارا کپڑا ہی. ادھر بلوچی کی شلوار زیادہ بہتر ہے, اس میں پردہ زیادہ ہے, خوبصورت بھی لگتی ہے. اور شارٹ تو تم لوگ اپنے پاجامہ پہن لیتے اوپر سے کتنا سے سن یہ ایسے بابا جی نیچے اس کو کہتے ہیں شریف. بڑھاپے میں بیچارے یہ پہنتے تاکہ ہم صوفی بن جائیں گے. بیٹیاں تمہارے گھر میں پھرتی ہیں, بچیاں تمہارے گھر میں پھرتی ہیں, اس طرح کیا لنجو پہنو وہ اچھا ہے. تو لباس کی اہمیت اسلام میں ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقویٰ کا لباس ہے. اب یہ موٹے موٹے ڈرم آ جاتے ہیں ان پر کھلے کپڑے اچھے لگتے ہیں اور تھیکے جو نا تو وہ بھی ان کے شوق میں جو ہوگا تو شوہروں کو بری لگتی تو کہتے ہیں ہم دیتے ہیں کہاں سے دے گا.
تو نمبر 1 آپ کوشش کرو آپ خوبصورت ہو جاؤ، اپنا خیال رکھو، کھانے پینے کا خیال رکھو، روزہ رکھو، ایام بیس کے روزہ رکھو. ڈائٹنگ میں تمہیں بتاتا ہوں کتنی بہترین ڈائٹنگ ہے، سنت بھی پوری ہو گئی، خوبصورت بھی. اور جو بکریاں کھاتی ہو تم کھاؤ، سبزیاں کھاؤ، گوشت پھر روٹی کے ساتھ مت کھاؤ، ایسے ہی کھاؤ. یہ لقمان حکیم علیہ السلام کا جو ہے نا، اس وقت سارے نسخے تمہیں بتا دیں، مگر یقین تمہیں نسخے نہیں بتائیں گے، تمہیں ایسے ہی بتا رہا ہوں، یہ الہامی نسخے سمجھے. اور جب دن کا کھانا کھاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ. تم لوگ دن کا کام ہے چلنا پھرنا شروع کرتے، اس سے بھی معدہ پھولتا ہے، خلاف سنت کام میں کرو. اور جب رات کا کھانا تو پھر واک کرو. تو تم رات کو لیٹ جاتے بستر میں، سارے ڈگار مار کے کہتے کوکا کولا پی لیں گے تو ہضم ہو جائے گا، وہ معدے کا بیڑا گھر کر دیتا ہے. کوکا کولا اور پیپسی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اندر وہ ڈالتا ہے کیا چمنی، میرے والی چمنی سفید ہو گئے گنجے لوگ میرے پہ ڈگار لگے. جب وہ لکڑ ہضم کرے گا، پتھر ہضم کرے گا تو تیرا گوشت ہضم نہیں کرے گا. تو سنت کے خلاف کاموں سے بچو. آج یہ پروف کرتے جا رہے ہیں، ہمارے لیے وہ مشورہ ہے. ہمارا ایمان ہے ایمان بالغیب، جو حضور نے کیا. اب بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں حق حلال کا مال دے دے. میری جان سے کہتے ہیں حق حلال کا مال اللہ تمہیں ضرور دے گا، مگر درویشی بھی ساتھ کرنا. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، آپ یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑی اچھی رکھی، گاڑی سواری. آج کل تو گاڑی اچھی ہے، جتنی بھی خوبصورت مکان کا نشانہ ہے. صحابہ پر ہم میں فرق کیا ہے؟ بہت فرق. فرق یہ ہے کہ وہ جو اپنا کھاتے پیتے تھے اس کا حساب رکھتے تھے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے بلا حساب دیتے. ہم لوگ جو اپنے پر خرچ کرتے نا وہ بے حساب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دیتے اس کا حساب. وہ کیا کہتے تھے کہ میرے مسلمان بھائی کو فائدہ ملے. ہم کیا کہتے ہیں پہلے مجھے ملے بعد میں اس کو. اور اگر اس نے اس کو دھوکہ دے دیا تو یہ اپنی نیکی چھوڑ دے گا، اپنی نیکی نہیں چھوڑ. جنون مصر رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹھے ہوئے تھے، وضو فرما رہے، ایک بچھو آیا اس کو پانی سے نکالا، اس نے ٹنگ مارا، وہ پھر پانی میں گرا، پھر نکالا، پھر اس نے ٹنگ مارا، پھر نکالا. اس طرح وہ گرتا جاتا ہے، نکالا اور ٹنگ مارا. اس نے کہا حضرت آپ کو بار بار ڈکا، اس کی فطرت میں ٹنگ مارنا نہیں کرو، میری فطرت میں کیا وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے. تو ابلیس جب انسان کو نیکیوں سے روکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ کرتا ہے جب اس پر بس نہیں چلتا تو پھر عوام اس کے خلاف کرتا ہے. اب دیکھو جب آپ شروع میں ذکر اور نماز میں آتے سب سے پہلے اما ابا خلاف ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے. یہ ہو گیا، پھر چاچا ہے، پھر بھتیجا ہے، پھر سارے ہیں. یہ کوئی بات ہے؟ ذرا سی غلطی کرو گے بڑی نمازیں پڑھتا ہے، سارا دن تو تہجد پڑھتا ہے اور ہمیں ڈانٹتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے. سیدھا عبادات پر رد شروع کر دیں. اس کو کہتے ہیں من الجنۃ والناس، کبھی جنات کی شکل میں کبھی انسان کی شکل. اب یہاں پر جتنے ہیں کہ لوگ ذکر کر رہے، مجھے پتا ہے کہ تمہیں کیا ملنے والا ہے، تم لوگوں کو پتا نہیں ہے. تم لوگ اندھے ہو، اندھے. اور اندھوں کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہے، اور وقت آنے پر تمہیں خود ہی پتا چلے. کیونکہ کسان کو پتا ہے کہ جو چیز میں نے بوئی ہے اس نے آم بننا ہے یا سیب بننا ہے، اس کو پتا ہے. اب تو 1 سال سے کم سے کم جا کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھو. کبھی 12 سال میں تم لوگوں نے 1 مرتبہ بسم اللہ نہیں پڑھی، یا آدھے شروع میں 1000 مرتبہ بسم اللہ. بزرگان ایسے کو سمجھایا کرتے تھے کہ اگر کسی شیخ کو کسی گڑبڑ میں دیکھ لو تو یہ سمجھو کہ یہ بھی انسان ہے، مگر آج نہیں سمجھایا. اس کے علم میں، اس کے عقیدے میں غلطی نہیں ہونی چاہیے.
باقی انسان کبھی معذور ہوتا ہے، کبھی صحت مند. جب صحت مند ہوگا تو سارے اعمال کرے گا، اور اگر وہ تمہیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو تجھے ریا ہو جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اسی کو تو ریا بولتے ہیں. اب اس کی وجہ سے عبادت مت چھوڑ دینا، یہ دل میں آنا کہ اگر تم نے کہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور یہ بات تمہارے دل میں آئی، پھر تو تم گناہگار نہیں ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کا خیال. اگر تم نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے تو تیرا اسی طرح رہنا بہتر ہے، کیونکہ یہی ریا ہے. اور اگر تم نے کہا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اس کا رسول. لوگوں کو چھوڑو. اور اگر آپ کے دل میں آئے کہ لوگ، ایسا آدمی جس کے دل میں ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کے کر رہا ہوں، اگر وہ سرعام بھی کوئی نیکی کرتا ہے وہ ریا میں شامل نہیں. اور ایک شخص چپ کر نیکی کرتا ہے مگر اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ کتنا متقی پرہیزگار ہے، لوگوں کو چھوڑو، یہ ریا کار ہے. تو بعض اوقات ریا پر تھوڑا اجر دیتا ہے، اس سے یہ ریا ہو رہا ہے کہ لوگ نیکیوں کی طرف آئے. تو ارکان اسلام میں 2 کی پابندی تو عام مسلمان بھی کر سکتا ہے، اور سال میں 1 بار روزے رکھے. ایک کلمہ ہے نماز. میرے پیچھے پڑے تھے، جس دور کے اندر ہم لوگ نمازیں پڑھتے تھے ہماری تکبیر اولیٰ بھی چھوڑ دی. اس دور تو میرا ساتھ نہیں تھے، کبھی تہجد نہیں چھوٹتی تھی ہمارے. لوگ کھوڑ کے سوتے ہیں اور ہم لوگ پڑھتے تہجد پڑھتے ہیں. اس وقت یہ سحر ہے، کیا ہے؟ اور جب گزر ہے تم نہیں مانتے. یہ سارے دنیا کا جو 2 سال میں پڑھا لکھا ہے، تم لوگ تو دکھ کا علاج کرتے رجت پڑھتے، سارے اسپتالوں میں پڑھتے، تم آسمان کی طرف ہوتے. اور یہ جو دکھ کاٹتے یہ رجتیں مجھ پہ آتی ہے کہاں ہے؟ اس میں جو معمولات ہے اس کو 2 چیزیں نظر آئی ہیں. اس نے 2 کا راستہ بنا. یہ کب تک ہے مجھے پتا ہے. ہم نے اذان دے دی ادھر کریے، ادھر کیا بار ہے. اس کے لیے بھی دلائل ہے. جس نے میرے پاس بیٹھا ہے آگے بیٹھے، پیٹ پیچھے باتیں نہ کریں. آپ دوسری بات بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے پر اگر آپ غور کرو تو حکمت کیا ہے؟ حکمت اس چیز کو کہتے ہیں کہ چھوٹا نقصان ہو جائے اور بڑے چھوٹے کو قبول کر لو اور بڑے سے بچا لو. اس کو کہتے ہیں حکمت. تو اس 3 چیزوں میں کیا چیز نظر آئی؟ چھوٹے نقصان کو قبول کیا، بڑے سے بچایا. کشتی کا تختہ توڑا، بچے کو مارا اور خزانے کو دیوار کھڑی کری. تو اللہ جس پر وہ راستہ کھولتا ہے تو اس کو یہ حکمت عطا کرتا ہے کہ اس بڑے نقصان کو بچانے سے اس چھوٹے نقصان کو. تو یہ راز صدیقین پر کھولتا ہے. کس پہ کھولتا ہے؟ صالحات پر اور باقی لوگوں پر نہیں کھولتا ہے. جو صدیقین کا درجہ رکھتے اس پہ یہ اصرار ہوتا ہے، کیونکہ عارفین سے بات پوشیدہ نہیں ہے تو وہ آپ کو دلائل بھی دے گا. تو ظاہراً نظر آئے گا کہ غلط ہے، مگر جب باطن دلائل پر آئے گا تو خاموش ہو. اب یہ تختہ لے کر گئے تو کیا کہا؟ انہوں نے اس تختے کو توڑ دیا. مجھے یہ کیا کیا آپ نے؟ تو اس طرح تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا. تو خاموش کا سوال نہیں. بچہ مار دیا، دیوار کھڑی کر دی. تو بعد میں حکمتیں بتائی. یہ تختہ میں نے تو حکمت جس کو صدیقین ہے تو ان کو آنے والے اور سامنے والے کے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس طرح لے کے چل رہا ہے. تو تختہ توڑا تو نے کہا کہ وہ بادشاہ کہاں ہے، وہ اچھی چیزیں لے لیتا ہے، کیا کر لیتا ہے، اور عیبدار چیز کو قبول نہیں کرتا. تو میں نے اس کا تختہ توڑ دیا. یہ کشتی بڑی خوبصورت تھی، یہ اس کو پکڑ لیتا اور بگاڑ بھی پکڑ لیتا. تو اب یہ تختہ ٹوٹا، اس کو چھوڑنے کے بعد میں تختہ چھوڑ دے گا. تو چھوٹا نقصان کیا اور بڑے سے. تو حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو کام کرنے کے طریقے سمجھا ہے. یہ ہے وَعِندَهُ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. یہ وہ چابیاں اللہ جس کو دے دے اس کو طریقے. تم ادھر میدان میں بیٹھو اور تاریخ پڑھو. عمومی علاج کس نے کیا؟
یہ ہے کر کے دکھاؤ، اکا دکا تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں۔ عمومی علاج کرنا مشکل ہے، دن رات لڑنا جنات سے آسان کام ہے۔ لانے کا علاج چھوڑ دو، تمہارے بچے مار دیں، تمہیں مار دیں۔ تم لوگ جن کا نام سنتے ہیں تو تم لوگ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور جو دن رات کرتے ہیں وہ فاسق و فاجر ہیں۔ آسان لفظ کے عملیات ہے، اس کے پیچھے ایک جنگ چل رہی ہے تو نظر نہیں آتی تم لوگوں کو۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں اناڑیوں کو کسی گھر میں بیٹھوں جہاں خون کے دھبے ہو، ان کو پوری طرح پھونکو ادھر، جب گھر پہ واپس آئے گا پڑ جائے گا، دماغ گھومنے شروع ہو۔ میرے پاس اکثر اس طرح بزرگ آئے میرے پیچھے کھڑے ہوتے کیوں آئے، باتیں تو چل رہی اس نے دم ڈالا ہے، وہ ہم نے جہاں کی وجہ سے دم کیوں ڈالا، اس نے اپنا دم یہ کہتے ہیں چھوٹ کی بیماری ہے، تم نے چھوا پیچھے لگ گئے، جیسے تعلق پہنتا ہے نا سب کو، اسی طرح بھی پھیلتا ہے۔ اب ایک کیا یہاں مرکز کھلے ہوں گے، ایک آئے گھر میں حضرت کے سامنے اسپیشلٹی صبح شام لوگوں کے عام طور پر کبھی 10 نیچے 10 اوپر 3 اوپر سے میں نے دکھا دیا 5,000 روپے آج کے بعد جو بھی آئے الحمدللہ سب نے آنے چھوڑ دیے۔ جو لوگ اپنے جن لوگوں نے اپنے آپ پر پیسہ خرچ نہیں کرتا اس سے تم تمہارا کوئی ہوتا ہے تمہاری خدمت کرنی، جو اپنی چمڑی پہ خرچ نہیں کر سکتے کیسے بھاگے؟ اب ایک بھی نہیں آتا، جب 5,000 کا نوٹ دیکھا تو سارے تارے روشن ہو جاتے، بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی دور میں وہ ایک چیز ہے، وہ ایک اناڑی ڈاکٹر تھا، گردے کا ادھر لگا دی شاید، اور اس کے بعد وہ ٹم ٹم کچھ سکھاتے وہ ایک چیز آپریشن کرتے، وہ جب کچ کچ کرتا تھا تو مریض خود ہی ٹھیک ہو جاتا۔ یہ تو میرے 2-3 بیماروں سے لکھ کرنے کا تو میری وزٹ فیس 5,000 بھی کر 100 بکرے والا آدمی تجھے 5,000 ہی ہوئی تھا، 5,000 روپے لے گئے، خاموش ہو گئے، آپ دولت بھی بند ادھر اب ادھر یہ شہر کوٹ میں فری کرانا ہے، ادھر 1,000 لوگ آئے گے میں اس دن فری علاج کروں گا، 1,000 نہیں 1,00,000 بھی آئے اس دن فری علاج ہے، سرجاری ٹاؤن میں اس دن 1,00,000 لوگ آئے سب کو فری علاج کروں گا، 1 روپے نہیں لوں گا، تم دو گے تو نہیں لوں گا، ہاں آدھی دو گے تو نہیں لوں گا، علاج کے پیسے دو گے تو نہیں لوں گا، آدھی دو کرنا آزاد میں بند کے آزاد کر رہے ہیں، میرے کے آزاد میں بند ہو جائیں گے تو اللہ اکبر بول گیا آواز